انتہائی معذرت کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے یہ سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی نعرہ، یہ تمام اہل ایمان کا نعرہ ہے۔ کس کس کا یہ نعرہ ہے؟ لبیک 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 لبیک، یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے۔ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں یہ الگ چیز ہے۔ ہمارے دوستوں کی جو وابستگیاں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں، پی پی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہم اس مشن پہ ان کے ساتھ ہیں جو ناموس رسالت کے حوالے سے وہ لے کر چلے۔ زندہ باد زندہ باد۔ فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ، اور یہ نعرہ بھی من سب نبی فاقتلوہ، یہ بھی کوئی خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، یہ حضور ارشاد فرما کر گئے ہیں، اور یہ تمام اہل ایمان کا یہ نعرہ ہے، من سب نبی من سب نبی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حکومت نے آپ کے علم میں 5-6 مہینے پہلے، اس وقت خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، فیض آباد دھرنا ہوا، معاہدہ ہوا۔ کس نے معاہدہ کیا؟ بولیے۔ حکومت نے معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ ہوا؟ 3 مہینے کے اندر اندر ہم سفیر کو باہر نکال دیں گے۔ اور کس سفیر کو نکالیں گے؟ فرانس کے۔ فرانس کے ہی کیوں؟ انڈیا کے کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں کتنا ہو رہا ہے، چین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے پر، مختلف ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے ڈیمانڈ نہیں کی ان کا سفیر نکالو، ان کا سفیر نکالو، کبھی ہم نے ڈیمانڈ نہیں کی۔ فرانس کا ہی سفیر کیوں؟ آپ کے باپ یا میرے باپ کا کوئی کارٹون بنائے، برداشت کریں گے آپ؟ آپ کیا کریں گے؟ اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں تک جائیں گے۔ تو نے میرے باپ کے اوپر ہاتھ ڈالا، تیری شرم نہیں آئی؟ اب فرانس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے، استغفر، یہ بات برداشت ہے کسی کو؟ بولیے، یہ بات برداشت نہیں ہے نا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اعلان جہاد کرتے ان کے خلاف کہ خبردار تم نے اگر ہمارے نبی کے کارٹون بنائے یا خاکے بنائے، ہم جہاد کریں گے، جنگ کریں گے تمہارے ساتھ، مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ چلو کم از کم تعلق تو اتنا ختم کرو نا ان سے، تعلق ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن معاہدہ ہو گیا، 3 مہینے گزر گئے، کوئی سفیر باہر نہیں گیا، اسمبلی کے اندر بات کرنے کی ہمت تک نہیں ہوئی۔ اور اسی اسمبلی میں جب سینٹ کا الیکشن ہوا، عمران خان صاحب نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ مجھ پر یہ اعتماد نہیں رہا، تو فوراً ہی ساری کیبنٹ کو بلا لیا، تمام اراکین اسمبلی کو بلا لیا، بھئی میں اعتماد کا ووٹ لوں گا۔ لیا کہ نہیں لیا؟ اپنی ذات پہ بات آئی، انتہائی معذرت کے ساتھ، جو میرے بھائی پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی میرے ہیں، یہ جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی ہماری ہیں، ہم ان کے ہیں۔ یہ یہودیوں کی سازشوں کو سمجھیں کہ اپنے سینے ہیں اور اپنی گولی ہے، مسلمانوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ غیرت ایمانی جب تک نہیں آئے گی ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے، ہم عروج پا ہی نہیں سکتے۔ 3 مہینے گزر گئے، خادم صاحب کی وفات ہو گئی بیچ میں۔ اب ان کے بیٹے سعد رضوی صاحب وہ آئے، ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہمارے اس وقت وزیر داخلہ ہیں وہ آئے، ساتھ میں اور بھی وزراء آئے۔ بھی 2 مہینے کا اور ٹائم دو، 2 مہینے کے اندر اندر ہم کیا کریں گے؟ ہم فرانس کے سفیر کو وہ پارلیمنٹ میں بل لے کے جائیں گے اور پھر فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیں گے۔ یہی معاہدہ تھا نا؟ بولیے، یہی بالکل لکھا ہوا، سائن سب کے ہوئے۔
اب ان کا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بولیے، بنتا تھا نا؟ 2 مہینے گزرنے میں 20 اپریل آنے میں ابھی بھی دن باقی ہیں. آج کتنی اپریل ہے؟ 16 اپریل ہے آج. 20 اپریل آنے میں ابھی بھی 4 دن باقی ہے. 3-4 دن پہلے کیا ہوا؟ گرفتاری کر لی سعد رضوی صاحب کی. اب احتجاج کرنا کیا آئین کے حوالے سے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں نہیں جی کیوں بھی احتجاج کرنا ہے، ارے تم اپنے لیے آؤ. صرف 4 حلقوں میں ان کو یہ لگا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. 4 حلقوں میں ان کو یہ لگا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہی ہمارے معزز محترم مکرم وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں فیصل آباد فلاں تاریخ کو بند کر دوں گا، لاہور فلاں تاریخ کو بند کر دوں گا، فلاں تاریخ کو میں کراچی پر بند کر دوں گا. کیوں؟ کہ بھائی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. یاد ہے نا آپ کو؟ پھر فلاں تاریخ کو پورا پاکستان بند کر دوں گا. اس وقت کے ہمارے انتہائی محترم، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے صدر محترم وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون پولیس والا آگے آتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون پولیس والا یہ ہمارے یہ بازار بند کرنے نہیں دیتا، پورے کراچی کو ہم بند کریں گے. ویڈیوز پوری سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ارے تمہاری اپنی عزت پہ آئے تم پورے پاکستان کو بند کر دو. تم 126 دن وہاں پہ دھرنا بھی دے دو. تم وہاں پہ پولیس والوں کو بھی، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، میں اگر کسی پولیس والے نے میرے کارکن کو ہاتھ لگایا میں اس کو میں خود پھانسی دوں گا. یہ الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے. شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں، جلاؤ، مار دو، گھراؤ، کاٹ دو، مار دو. شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں. کس لیے تھا یہ؟ اپنی پارٹی کے لیے، اپنی ذات کے لیے. ارے یہ جو نکلے ہیں لبیک والے کس کی ذات کے لیے؟ اپنے لیے نکلے ہیں، یہ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں. اگر وہ احتجاج کرنے وہاں بیٹھے تھے کوئی انہیں توڑ پھوڑ کی؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. بختر بند گاڑیاں پوری کی پوری اوپر چڑھا دی گئیں. نماز ادا کر رہے، وہ روزے سے نماز ادا کر رہے، آنسو شیلنگ شروع کر دی. یہیں بھی بس نہیں، پہلا جو انہوں نے جہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا بالکل وہاں پرسکون بیٹھے تھے، تیزاب کا پانی ملا کر انہوں نے وہاں پہ چھڑکاؤ کیا ہے. یار کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر کبھی کہیں جا چھاپا، کبھی کہیں. مجھے بھی بھئی آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. یہ ایک بچہ بیٹھا ہے وہ پولیس کے ڈالے آ رہے ہیں. جو قسمت وہ تو ہونا ہے. میرے بھائیو ان حالات کو سمجھیے، خدا را ان حالات کو سمجھیے. ہم بھوکے رہ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ہم بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، مہنگائی ہم برداشت کر لیں گے، ہم سڑکوں پہ سو جائیں گے، کچھ بھی نہیں، لیکن ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ فرانس کے ساتھ جہاد نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو کرنا یہی چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ ہم کیسے ہو؟ آپ پھر کیسی عاشق رسول ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک حکومت پوری وہ تمہارے نبی کے کارٹون بنائے اور تم جناب اس کے ساتھ دوستیاں بڑھاؤ صرف دنیاوی مال و دولت کے لیے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ گستاخ رسول کا انجام کیا ہے؟ فرمایا مار دو. کہا اگر مارنے کی اہلیت نہیں رکھتے، کہا پھر خود مر جاؤ. کہ مسلمان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ جیے. تو اب یہ جو پھر انتہائی معذرت کے ساتھ پابندی لگ گئی ٹی ایل پی پہ، کل کو سپریم کورٹ میں غالباً چلے جائے گی، یہ کروا لیں گے، پابندی لگوا دیں گے. ان کے ہاتھ میں جو ہے بس میں ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. پیچھے جو آئے تھے ان سے پیچھے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا خدا تصور کرتے تھے، ہم یہ کر دیں گے. کہاں پر ہیں وہ؟ نظر آ رہے ہیں پاکستان آنے کو ترس رہے ہیں. وہ کیا بن جائے گا؟ پابندی لگوا دی.
آج سے آپ 5-6 سال پیچھے چلے جائیں، تحریک طالبان چلی وزیرستان کے اندر، کتنے انہوں نے ہماری فوجیوں کو شہید کیا، اور اس وقت بھی فوج کے جو ساتھ کھڑے تھے وہ ہم اہل سنت و جماعت تھے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم طالبان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمارے کئی ہزار فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا، ان کو پابندی نہیں لگائی ان کے اوپر، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ کیا کیے؟ مذاکرات کیے، مذاکرات کر کے پھر انہوں نے اپنے مطالبات آگے رکھے، انہوں نے مطالبات مانے، پھر انہوں نے پیچھے ہٹے، پھر یہ بم دھماکے بند ہوئے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تحریک یہ لبیک والوں کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ ان سے مذاکرات بھی نہیں، معاہدہ بھی خود کیا۔ جی ہم سفید نہیں نکال سکتے، پوری دنیا جب معاہدہ کیا تھا اس وقت یہ یاد نہیں تھا؟ یہ میرا درد جو میں نے آپ کے سامنے، پھر ہم جلاؤ گھیراؤ کے بالکل قائل نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے تو کہا تھا نا اس وقت، جلاؤ گھیراؤ مار دو، یہ کرو وہ کرو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس کی جو سرکاری عمارتیں بھی ہیں یا نجی، یہ سب ہماری ہیں۔ ہم آپس میں مسلمان ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، مال جان عزت سب کی سانجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ ان کا یہ جو اقدام ہے، ہم اپنی سطح پر، یعنی میری اتنی آواز تو نہیں نا کہ ہم باہر وہ جناب جا کر معاملات کریں، اپنی سطح پر ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے ہاتھ کو بلند کریں جو کرتے ہیں، اس فیصلے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ باقی ہم جلاؤ گھراؤ کے حامی نہیں ہیں۔ پولیس والے بھی ہمارے ہیں، پولیس والے بھی ہمارے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ پولیس والے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری ہی سیکیورٹی کے لیے ہیں۔ یہ جو بھائی لبیک والے نکلے، ان کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں تھیں؟ کوئی بندوق تھی ان کے ہاتھوں میں؟ یہ تو آرام سے وہاں بیٹھے ہیں۔ احتجاج کرنا بھی، اب یہ تو آئین میں لکھا نا کہ احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے، بھی احتجاج تو کرنے دو۔ اللہ ہماری حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اب اس بیان کے بعد واللہ علم میرے ساتھ جو بھی ہو، جانے رکھی ہی حضور کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ کرے، بلکہ جس دن پہلے بات آئی تھی، میں نے والدہ صاحبہ سے عرض کیا تھا، ماں جی دعا کرو یہ جان حضور کی راہ میں کام آ جائے، بس مجھے نہیں پتا نہ یہ سبحان اللہ، یہ ایک اپنے جذبات کا اظہار ہے آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، امان عطا فرمائے، اور ہم سب کو ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔